الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون. صدق اللہ العظیم. معزز حاضرین، عزیز طالبات و سامعات، آج ہمارا جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اسلام کی عظیم الشان اور اہم ترین عبادت جو کہ نماز ہے اس سے متعلق مسائل اور ضروریات دین کو سیکھیں گے. اس سلسلے میں بہت ساری چیزیں ہمیں نماز کورس کے تعلق سے پڑھنی ہے، سیکھنی اور سمجھنی ہے. چونکہ انسان کی زندگی میں نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے. قرآن کریم کے بیشتر مقامات پر اللہ رب العزت نے نماز کے متعلق ایمان والوں اور ایمان والیوں کو حکم دیا، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی پہچان، ایک ایمان والے کی پہچان یہ بتلائی. قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا: قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ کامل اور مکمل ایمان والے وہ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرتے ہیں، اپنی نماز کو خشوع والی نماز بناتے ہیں اور بالکل توجہ کے ساتھ، بالکل نماز کی پابندی کے ساتھ اور اس کے وقت مقررہ پر اسے ادا کرتے ہیں. قرآن کریم میں آیا، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے نماز کو اس کے مقررہ وقتوں پر فرض کیا. اب ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے اور صحیح معنی میں جائزہ لیتے ہوئے ان چیزوں کی طرف نظر کرنی ہے کہ آیا ہم نماز کو مکمل وقت پر پڑھنے کی فکر کر رہے ہیں یا نہیں، یا اگر ہم نے نماز تو مکمل وقت پر پڑھنے کی فکر کی تو کیا نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ، یعنی اس کے مکمل مسائل کے انہماک کے ساتھ ہم ادا کر رہے ہیں یا نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بھئی تمہارے تمام کاموں میں اہم ترین جو کام ہے وہ ہے نماز. حضرت عمر کا یہ فرمان ہے. جب حضرت عمر سرکولر جاری کیا کرتے تھے تو اس وقت ان کا یہ جملہ ہوتا تھا: ان من اہم امورکم الصلاۃ، کہ بھئی تمہارے جتنے بھی معاملات ہیں دنیاوی اعتبار سے، ان تمام معاملات میں سب سے اہم ترین اگر کوئی معاملہ ہے تو وہ نماز ہے. تو چونکہ ہمارے پاس 3 دن کا وقت ہے، انشاءاللہ بہت ساری چیزوں نماز کے تعلق سے سیکھنے کی، سمجھنے کی کوششیں کریں گے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بھئی نماز کیا ہے. تو نماز یہ مومنوں کا ایک قسم کا معراج ہے، اور اللہ رب العزت مومنوں پر نماز 5 وقتہ فرض کی ہے. اللہ رب العزت نے اس نماز کے تحفے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو سفر معراج پر بلایا اور انہیں خصوصی تحفہ نماز کا پیش کیا. اور قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے مومنوں کو جو پیدا کیا ہے، ایمان والوں کو پیدا کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے بھئی؟ الا لیعبدون. قرآن کریم کی آیت ہے: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات کی جو تخلیق کی ہے وہ کس کے لیے کی ہے؟ تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں. کیا مطلب عبادت کریں؟ عبادت تو روزے کے ذریعے بھی کی جاتی ہے، عبادت تو صدقہ نفل کے ذریعے بھی کی جاتی ہے، عبادت تو زکوٰۃ اور حج کے ذریعے بھی کی جاتی ہے.
عبادت کا اصل منشا، اصل مقصد یہ ہے الا لیعرفون، کہ ہم عبادت کے ذریعے اپنے رب کی پہچان اپنے اندر پیدا کر سکے، اپنے رب کو جان سکے۔ تو چونکہ نماز مومنوں کی معراج ہے، جب انسان نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ سے قریب تر ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم ان سب چیزوں کو یکے بعد دیگرے دیکھتے چلیں گے۔ اچھا، ہم اس کورس میں کیا کیا چیزیں پڑھیں گے؟ دیکھیے آپ کے اسکرین پر یہ تمام کی تمام چیزیں نظر آ رہی ہوں گی کہ ہم اس کورس کے اندر فرائض نماز، کہ بھئی نماز کے اندر کیا کیا چیزیں فرض ہے، کن چیزوں کے چھوٹ جانے سے مکمل طور پر نماز ہی ختم ہو جاتی ہے، مکمل ہمیں ازسر پھر سے نماز پڑھنا ہمارے ذمے ضروری ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ شرائط نماز، وہ کیا کیا امور ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے نماز پر فرق پڑتا ہے۔ تیسرا ہے دیکھیے ارکان نماز، شرائط نماز جو نماز سے پہلے کے ضروریات ہیں، اور ارکان نماز جو نماز کے اندر کی لوازمات ہیں، اس کو ارکان نماز کہتے ہیں۔ چوتھا ہے مفسدات نماز، کہ کیا وہ نقل و حرکت، وہ کیا ایسی چیزیں اور ایسی باتیں ہیں کہ جو نماز میں درپیش آئے تو اس کی وجہ سے انسان کی نماز خطرے میں پڑ جاتی ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز کو دوبارہ پڑھنا اور اس کا اعادہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ بھئی نماز کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ کہا کہ تکبیر تحریمہ سے ہم نماز کا آغاز کرتے ہیں، نماز کی شروعات کرتے ہیں، کہ جب انسان نماز میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز میں شامل اور داخل ہوتا ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد اسے قرات کرنی ہوتی ہے، قرات کے بعد رکوع ہے، سجدہ ہے، قومہ ہے۔ یہ تمام کی تمام تر چیزیں انشاءاللہ اس کی ایک ایک باریکیوں کو ہم سنیں گے، سیکھیں گے اور انشاءاللہ اس کی پریکٹیکلی کرنے کی کوشش کریں گے۔ چلیے، تو اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ نماز سے متعلق چند ضروری باتیں آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہے، کوئی ایک مائک آن کر کے جواب دے مجھے۔ جی، جزاک اللہ۔ تو آپ لوگ اسکرین پر دیکھتے بھی رہیں اور سنتے بھی رہیں، کوئی دشواری ہو تو بالکل مائک آن کر کے آپ کہہ سکتی ہیں۔ نماز سے متعلق چند ضروری باتیں۔ سب سے پہلے جو ہمیں نماز سے پہلے کی باتیں جاننا ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ یہ ہے نا، یہ تو سب کو معلوم ہے کہ الوضوء مفتاح الصلاۃ، وضو جو ہے یہ نماز کی کنجی ہے، اور بغیر کنجی کے، بغیر کی کے ہم کسی کمرے میں داخل نہیں ہو سکتے، تو بغیر وضو کے ہم نماز میں بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ تو وضو کرنا یہ ضروری ہے، یہ نماز کے لیے شرط کے درجے میں ہے کہ بغیر وضو کے نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ تو ہم تمام کو معلوم ہے۔ اب یہاں سے ہم دیکھتے چلیں گے کہ نماز سے متعلق جو چند ضروری باتیں ہیں اس میں سب سے پہلا درجہ فرائض کا آتا ہے۔ بھائی سب سے پہلی چیزیں کیا ہوتی ہے؟ فرض۔ نماز کے اندر 13 فرض ہیں۔ نماز کے اندر کتنے فرائض ہیں؟ 13 ہے، 13 فرض ہیں۔ اب ان میں سے چند ایسے ہیں جن میں نماز سے پہلے جن کا ادا کرنا ضروری ہے ان کو شرائط نماز بھی کہا جاتا ہے، اور جن کا نماز کے اندر کرنا ضروری ہوتا ہے ان کو ارکان نماز کہا جاتا ہے۔ جب آپ نے یہ تعریف اپنے ذہن میں رکھ لی کہ فرائض نماز کل 13 ہے، مکمل 13 ہے، اس میں سے 7 باہر کے ہیں جن کو شرائط نماز کہتے ہیں، اور 6 نماز کے اندر کے ہیں اس کو ارکان نماز کہتے ہیں۔ حکم کیا ہے فرض کا؟ بھئی حکم یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بھی چیز جان کر یا بھول کر رہ جائے، کسی نے جان بوجھ کر چھوڑ دی، مثال کے طور پر اب یہ شرائط نماز آگے آئیں گے کہ بھئی بدن کا پاک ہونا نماز کے شرائط میں سے ہے، کہ کسی کا بدن اگر ناپاک ہے، کسی کا جسم اگر ناپاک ہے، چاہے وہ نجاست کی 2 قسمیں ہیں، نجاست حقیقی اور نجاست حکمی۔ اسی طریقے سے اس کے بارے میں یہ ہے کہ نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ، کہ اگر انسان کا جسم ان دونوں طریقوں میں سے کسی بھی ایک طریقے سے اگر ناپاک ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی بھائی؟ اس لیے کہ نماز ہونے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے،
یہ شرائط نماز ہے۔ اگر کسی نے بھولے سے بھی نماز پڑھ لی جسم کی ناپاکی کے ساتھ، کسی کا جسم ملوث تھا ناپاکی میں، اس نے جان بوجھ کر نماز پڑھ لی، تو دونوں ہی شکلوں میں اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ شرائط نماز میں سے ایک دوسری شرط ہے کپڑوں کا پاک ہونا، کہ انسان کا جسم تو پاک ہے، انسان مکمل طور پر باوضو ہے، مکمل طور پر اس نے غسل کر رکھی ہے، اس کے نجاست سے جسم پاک ہے، لیکن کپڑے پر کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہے، چاہے وہ بچوں کے پیشاب کے قطرات ہوں، راستے چل رہے تھے وہاں سے کچھ کیچڑیں کپڑوں پر پڑ گئی، اگر وہ کپڑے ناپاک ہو گئے تو ناپاک کپڑوں کے ساتھ بھی نماز نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے سطر کا ڈھانکنا، جی ہمارا جسم بھی پاک ہے، ہمارے کپڑے بھی پاک ہیں، ہم نے ماشاءاللہ سے بہت اچھے کپڑے پہنے ہیں، جسم بھی ہمارا پاک صاف ہے، ہم نے وضو بھی کر لی، غسل بھی کر لی، اب کیا ہے بھائی؟ تو فرمایا کہ سطر کا ڈھانکنا۔ سطر کسے کہتے ہیں بھائی؟ مردوں کا جو سطر ہے وہ ناف سے گھٹنوں تک ہے، اور جو عورتوں کا سطر ہے وہ چہرہ جو ہمارا فیس ہوتا ہے نا، پیشانی سے لے کر ٹھڈی تک، ٹھڈی کے نیچے تک، یہ فیس، یہ ہمارا چہرہ کہلاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے دونوں ہتھیلی، جو ہمارے ہاتھ ہوتے ہیں نا، گٹو جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی وضو میں گٹوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، تو وہ ہمارے ہتھیلی، اور قدم کس کو کہتے ہیں؟ جہاں پر ہم موزے پہنتے ہیں، ہماری بچیاں جہاں پائل پہنتی ہے اس حصے کا، یہ 3 جگہیں ایسی ہے، چہرہ، ہتھیلی اور قدم، ان تینوں کے علاوہ پورا کا پورا جسم عورت کا کیا ہے؟ سطر ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اگر کسی کسی بچی کا یا کسی خاتون کا جسم اگر کسی بعض حصہ کھل جاتا ہے، مان لیں کہ وہ ہاف آستین کے کپڑے پہن رہی ہیں، یا اس نے چادر اس طریقے سے اوڑھ رکھا ہے کہ وہ چادر سے مکمل جسم نہیں چھپ رہا ہو، تو ایسی شکل میں نماز نہیں ہوتی۔ سطر کا ڈھانکنا ضروری ہے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہی ہیں اور نماز پڑھتے پڑھتے تھوڑی سی بھی چادر ادھر کی ادھر ہو گئی اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار میں وہ چادر آپ کے جسم سے جدا رہی اور آپ کا سطر نظر آتا رہا، تو نماز خود بخود ٹوٹ جائے گی۔ تو شرائط نماز کی باتیں چل رہی ہے۔ پہلا شرط ہے بدن کا پاک ہونا۔ یہ آپ لوگ آواز دھیرے دھیرے ہی مائک بند کر کے یہ بھی ریپیٹ کرتے رہیں تاکہ ہمارے ذہنوں میں بھی یہ محفوظ ہو جائے۔ پہلی شرط کیا ہے بھئی؟ بدن کا پاک ہونا۔ دوسری شرط ہے کپڑوں کا پاک ہونا۔ جب ہمارا جسم پاک ہوگا تو ہمارے کپڑے بھی انشاءاللہ پاک رہیں گے۔ تیسری شرط کیا ہے؟ سطر کا ڈھانکنا، سطر کا چھپانا۔ اور سطر میں نے جیسا کہ بتلایا کہ چہرہ، قدم اور دونوں ہتھیلی، ان کے علاوہ پورا جسم عورت کا کیا ہے؟ یہ سطر ہے۔ نمبر 4 پر ہے دیکھیں شرائط نماز میں سے کہ جس جگہ پر ہم نماز پڑھ رہے ہوں وہ جگہ پاک ہونا، یعنی نماز کی جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر ہم نے کسی ایسے جگہ پر مصلی بچھا دی جو زمین ناپاک تھی، یا ہم کسی ایسے مقام پر نماز پڑھ رہے ہوں جہاں سے ناپاکی ہو، تو ایسی جگہ پر بھی نماز نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے ضروری ہے کہ وہ جگہ بھی کیا ہو؟ پاک ہو۔ یہ 4 شرائط جب آپ نے پڑھ لی تو 5ویں شرط آپ دیکھیں، نماز کا وقت ہونا۔ جی نماز کا وقت ہونا بھی چاہیے۔ کیا مطلب؟ آپ ظہر کی نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں اور ظہر کی نماز آپ جو ہے 10:30 بجے ادا کرنا چاہیں دن کے، بالکل آپ نہیں پڑھ سکتے۔ دوسری نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں، نفل نمازیں، لیکن آپ اس وقت فرض نماز اور وہ بھی ظہر کی ادا کرنا چاہیں تو آپ نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے آپ عصر کی نماز کا وقت 3:30 بجے، 3:45 بجے شروع ہو رہا ہے، اور آپ جو ہے 3 بجے آپ عصر کی نیت سے نماز پڑھنا چاہیں کہ بھئی میں عصر کی نماز پڑھ لوں، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ نماز کے لیے 5ویں شرط کیا ہے؟ نماز کا وقت ہونا، شرائط نماز میں سے ہے۔ نمبر 6 پر کیا ہے دیکھیں، قبلہ رخ ہونا۔ ہمارا بدن بھی پاک ہے، ہمارے کپڑے بھی پاک ہیں، ہم نے سطر بھی مکمل طور پر ڈھک لی ہے، جس جگہ پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہے،
پانچویں چیز ہے کہ بھئی نماز کا وقت بھی ہے، لیکن جو ہمارا ڈائریکشن ہے، جو قبلہ ہے، ہم اس طرف رخ نہ کر کے کسی اور طرف رخ کر کے نماز پڑھیں تو بھی ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے نماز کی نیت جو ہمیں بتلائی جاتی ہے، جو سکھائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ میں فلاں وقت کی اتنی رکعت نماز پڑھ رہی ہوں اللہ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اس طریقے سے جو نیتیں کروائی جاتی ہے نا، اس کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ اگر ہمارا ذہن بھی نہ جائے اس طرف، پھر بھی ہم اگر زبان سے یہ الفاظ کہہ لیں تو ذہن میں ہماری وہ تمام کی تمام باتیں آ جائیں۔ تو رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، یعنی قبلہ رخ ہونا، یہ بھی ضروری ہے۔ ساتویں شرط دیکھیں آپ، نماز کی نیت کرنا۔ جی، بغیر نیت کی نماز نہیں ہوتی۔ اب نیت کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ میں نے وضو تو اسی لیے بنائی تھی کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، میں ابھی وضو اسی مقصد سے کر کے اٹھی۔ تو جی ہاں، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت کس کا نام ہے؟ دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی زبان سے نیت کر لے تو بہت بہتر ہے کہ دل اور زبان دونوں بھی جمع ہو جائیں گے، اور انسان کو ایسا محسوس ہوگا کہ میں مکمل طور پر نماز میں داخل ہو چکی ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کے؟ یہ ہے شرائط نماز۔ شرائط نماز کے بارے میں ابھی اوپر ذکر کیا گیا کہ اگر یہ جان بوجھ کر کوئی چھوڑ دے تو بھی نماز نہیں ہوگی۔ کسی نے غلطی سے چھوڑ دی، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا کپڑا پاک ہے یا بھی نہیں، اس کے جسم پاک ہے یا نہیں، اس کا سطر کھل گیا تھا نماز کی حالت میں، اسے پتہ تک نہیں چلا، تو یہ تمام کی تمام چیزیں شرائط نماز ہے جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں آپ کے سامنے اسکرین پر نظر آ رہی ہے نماز سے متعلق چند ضروری باتیں۔ ارکان نماز۔ ارکان نماز کسے کہتے ہیں؟ ابھی میں نے بتایا آپ کو کہ بھئی جو چیزیں نماز سے پہلے پڑھی جاتی ہے، نماز سے پہلے کی جاتی ہے، وہ شرائط نماز ہے، اور جو چیزیں نماز کے اندر کی ہے اسے ارکان نماز کہتے ہیں۔ ارکان نماز وہ کیا کیا ہے؟ ہم نماز میں جب داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر کہہ کر ہم نماز میں داخل ہوتے۔ تو تکبیر تحریمہ کہنا یہ ارکان نماز میں سے، اگر کسی نے تکبیر تحریمہ نہیں کہی تو گویا کہ اس نے نماز شروع ہی نہیں کی۔ تکبیر تحریمہ۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کو فرائض بھی کہتے ہیں۔ جی، یہ بھی یاد رکھیں، ارکان اور فرائض دونوں اسی کا نام ہے۔ تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے، بغیر تکبیر تحریمہ کہے نماز شروع نہیں ہوتی۔ نمبر 2، قیام کرنا یعنی کھڑا ہونا، ہے نا؟ جب ہم نے تکبیر تحریمہ کہہ لی تو اب ہمیں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اب اگر ہماری کوئی بچی یا ہماری کوئی بہنیں یہ کہے کہ بھئی میں تو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھوں گی، تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے وہ انشاءاللہ آگے چل کر آئے گا، لیکن اتنی بات یاد رکھیں کہ فرض نماز میں حسب استطاعت جتنی دیر آپ ٹھہر سکتی ہوں، چاہیے تو کہ پوری فرض نماز کھڑے ہو کر ہی پڑھیں، لیکن اگر کسی کو کوئی عذر ہو تو وہ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن قیام فرض ہے۔ قیام اسی وقت ساقط ہوگا، یعنی قیام اس کے ذمے سے اسی وقت ختم ہوگا جب وہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھیں گی۔ آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ ہمارے کمر میں درد کی شکایت، پیروں میں درد کی شکایت، ہم کھڑے نہ ہو سکے تو کیا کریں؟ آپ جتنی دیر کھڑی ہو سکتی ہیں اتنی دیر کھڑے ہونا آپ کے لیے ضروری ہے۔ جی، نمبر 3 پر ہے، دیکھیے فرائض نماز میں، ارکان نماز میں قرأت کرنا۔ قرأت کرنا، آپ نے جب تکبیر تحریمہ کہہ لی، آپ نے قیام بھی کر لیا، تو اب قرأت کرنا ضروری ہے۔ قرأت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھنا ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد ایک بڑی آیت، قرآن کریم کی ایک بڑی آیت یا کم از کم 3 چھوٹی آیتیں، کم از کم 3 چھوٹی آیتیں، اتنی مقدار میں قرأت کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ اتنی مقدار میں قرأت نہیں کرتی ہیں تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ چوتھی دیکھیے، چوتھا رکن کیا ہے؟ رکوع کرنا۔ جب ہم نے تکبیر تحریمہ کہہ لی،
ہم نے قیام بھی کر لیا، ہم نے قرات بھی کر لی، تو اب چوتھی چیز کیا ہے؟ رکوع کرنا۔ جب ہم قرات سے فارغ ہو جائیں گے، قرات سے فارغ ہونے کے بعد ہم رکوع میں جائیں گے۔ اسی طریقے سے جب ہم مکمل طور پر رکوع سے فارغ ہو جائیں گے تو اب کیا ہے؟ ہمیں سجدہ کرنا۔ پانچواں رکن کیا ہے؟ سجدہ کرنا۔ اور جب ہم سجدے سے بھی فارغ ہو جائیں گے تو آخری میں کیا ہے؟ قاعدہ اخیرہ کرنا، یعنی جو ہم تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں نا، وہ بھی فرض ہے۔ تشہد کے لیے بیٹھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو یہ ارکان نماز آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ فرائض نماز مکمل 13 بتلائے گئے، 7 باہر کے ہیں جن کو شرائط نماز کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ تمام سے یہ چیزیں ضرور پوچھوں گا بھی، اس لیے کہ یہ صرف ہمیں امتحانات کے لیے اور صرف سبق کے لیے نہیں پڑھنا ہے، بلکہ ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے ان کا سیکھنا، ان کا جاننا۔ اس لیے کہ جب آپ ان کو پڑھیں گی، ان کو یاد رکھیں گی، تو اپنے بچوں کو یاد دلانا، ان کو سمجھانا اور ان کو بتلانا بھی آسان ہوگا۔ تو اس کے ریویژن کا بھی طریقہ آپ لوگ ضرور بنا لیں کہ آپس میں اپنے بچوں کو ہی صحیح، یا آپ لوگ اگر قریب قریب کے ہوں تو ایک دوسرے کو سنا لیا کریں کہ بھئی آج ہم نے جو پڑھا ہے اس میں ہم نے یہ چیزیں سیکھی ہے، یہ چیزیں ہم نے یاد کی ہے، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو جیسا کہ آیا کہ نماز سے پہلے کی جو چیزیں ہیں وہ شرائط نماز کہلاتی ہیں، وہ 7 ہیں، اور نماز کے اندر کی جو چیزیں ہیں وہ ارکان نماز کہلاتی ہے، اور وہ کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ مکمل 13 ہو گئے۔ اگر یہ غفلت سے بھی ہم سے رہ گئی یا ہم نے جان بوجھ کر چھوڑ دی، دونوں صورتوں میں ہماری نماز نامکمل رہیں گی۔ جی آپ نے بتایا کہ ارکان نماز 6 ہے، جی اس میں چوتھا اور چھٹواں تھوڑا پھر سے بولیے۔ جی چوتھی جو ہم نے بات کی ہے، ابھی بتلائی ہے، وہ یہ ہے رکوع کرنا۔ رکوع کرنا، جب ہم رکوع کریں گے، رکوع جو ہے ارکان نماز میں سے ہے، بغیر رکوع کے نماز کا تصور نہیں ہوتا، تو ہمیں رکوع کرنا ضروری ہے۔ اب رکوع کے جو بھی اذکار وغیرہ ہیں اس کی تشریح آگے آئے گی ہمارے سبق میں۔ رکوع کرنا ضروری ہے۔ پانچواں ہے سجدہ کرنا، ٹھیک ہے نا؟ سجدہ کرنا، جب ہم نے رکوع سے ہم فارغ ہو گئے تو اب ہمیں سجدہ کرنا ہے، اور سجدے کی تسبیحات وغیرہ یہ سب سنتوں کے قبیل سے ہے۔ ہمیں سجدہ کرنا فرض ہے۔ اگر ہم نے سجدہ نہیں کی، رکوع کے بعد ڈائریکٹ ہم تشہد میں چلے گئے، قاعدے میں بیٹھ گئے، ہماری نماز نہیں ہوگی۔ چھٹویں نمبر پہ دیکھیں آپ، جب ہم نے سجدے سے ہم فارغ ہو گئے تو اب ہمیں آخری رکعت میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ تشہد پڑھنا ہوتا ہے۔ تو تشہد پڑھنا، اس کا مسئلہ الگ ہے کہ یہ سنت ہے یا واجب ہے، انشاءاللہ وہ آپ کو سبق میں بتلایا جائے گا۔ تشہد کی مقدار میں بیٹھنا، تھوڑی دیر بیٹھنا، جتنی دیر میں ہم تشہد پڑھ سکتے ہیں اتنی دیر بیٹھنا فرض ہے۔ اگر کوئی اتنی دیر نہ بیٹھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ آج کل عموماً دیکھنے میں یہ آتا کہ ہماری بچیاں یا ہمارے گھروں میں جو خواتین ہوتی ہے وہ فوراً جا نماز بچھاتی ہیں اور فٹافٹ جو ہے 2 منٹ میں 4 رکعت نمازیں پڑھ کر فارغ ہو جاتی ہیں۔ جی، یہ نماز نہیں ہوتی، گویا کہ یہ مذاق ہو جاتا ہے۔ ہمیں ساری چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ فرائض کا تو خیال رکھنا ہی رکھنا ہے، اسی طریقے سے واجبات نماز بھی انشاءاللہ آئیں گی کہ بھئی نماز میں کیا کیا چیزیں واجب ہے۔ آپ نے ابھی پڑھا کہ فرض اگر چھوٹ جائے تو اس سے تو مکمل نماز نہیں ہوتی، دوبارہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ جی اب آگے دیکھیں، نماز سے متعلق چند ضروری باتیں میں مفسدات نماز، یعنی وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ہماری نمازوں کو خراب کر دیتی ہے، نمازوں کو توڑ دیتی ہے، فاسد کر دیتی ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہوں اور نماز ہم نے نیت باندھ رکھی ہو اور ہم نے کوئی بات کر لی، فار ایگزامپل ہمارے خواتین جو ہیں گھروں میں کام وغیرہ سے فارغ ہوئی، مصلی بچھائی اور وہ نماز کے لیے نیت باندھی، اسکول سے بچہ آ گیا، اس نے آ کر بیل بجا دی کہ مما دروازہ کھولے۔ اب آپ نے کہا کہ بیٹا دروازہ کھلی ہوئی ہے، اور آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ آپ نماز میں ہیں، آپ نے یہ بات کر لی۔ اب آپ نے جو یہ جواب دیا نماز کی حالت میں، حالانکہ آپ نے قصداً جان بوجھ کر آپ نے جواب نہیں دی، بلکہ آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہو سکا کہ میں نماز میں ہوں، وہ غلطی سے ہو گئی، لہٰذا نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے کہ نماز میں کسی طریقے کا بھی کلام کرنا، بات چیت کرنا درست نہیں ہے، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری دیکھیے مفسدات نماز میں ہے، مفسد جو ہے سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا۔
آپ نماز میں تھی، کسی نے دروازے پر بیل بجائی اور وہ گھر میں سلام کرتے ہوئے داخل ہوئے، السلام علیکم، آپ نے نماز کے اندر ہی کہہ دیا بیٹا وعلیکم السلام، اس سے بھی آپ کی نماز ختم ہو جائے گی۔ تو اوپر آپ نے بات کی، اور دوسری جو ہمیں بتلائی گئی وہ کیا ہے، ہم نے سلام کا جواب دیا، یا تو خود ہم نے سلام کر دیا یا پھر سلام کا جواب دیا، دونوں صورتوں میں نماز کیا ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی، ہماری نماز ٹوٹ جائے گی۔ آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہے نا، آپ لوگ دیکھتے چلیں۔ نمبر 3 پر ہے چھینک کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ یہ نبوی طریقہ ہے ہمیں یہ زندگی گزارنے کے، جہاں بہت سارے طریقے بتلائے گئے، اس میں ایک مسنون طریقہ یہ ہے کہ جب انسان کو چھینک آتی ہے تو چھینکنے والا الحمدللہ کہتا ہے، اور اسی طریقے سے جو سامنے موجود ہوتے ہیں وہ جواب میں یرحمک اللہ، یعنی اللہ تم پر رحم کرے۔ اگر کسی نے چھینک لی نماز کے اندر یا نماز کے باہر کسی کو چھینک آئی اور ہم نماز میں تھے، ہم نے اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہہ دیا تو ہماری نماز ختم ہو گئی، اب ہمیں دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گا۔ جی اسی طریقے سے ہم نماز کی حالت میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اچانک سے گھر کے اندر کوئی ناگہانی آفات کے بارے میں یا کوئی رنج کی خبر آئی اور گھر والوں میں شور مچ گئی، اور ہم نماز میں تھے، ہم نے بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا۔ اب ہم نے انا للہ پڑھا یا مکمل ہم نے یہ جملے پڑھ لیے، پورا پڑھا ہو یا تھوڑا سا پڑھا۔ اسی طریقے سے گھر میں کوئی اچھی خوشخبری آئی، اچھی خبر آئی، ہم نے نماز کے اندر ہی کہا الحمدللہ، بھئی اس سے بھی نماز ختم ہو جاتی ہے۔ یا ہم نے کوئی عجیب خبر سن لی جس کو تعجب والا کلمہ، تعجب والا جملہ کہتے، تو ہم نے کہا سبحان اللہ، تو ان تمام کے کہنے سے ہماری نماز کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، چاہے ہم نے انا للہ پڑھ لیا ہو، ہم نے سبحان اللہ کہہ دیا ہو، ہم نے الحمدللہ کہہ دیا ہو، چونکہ یہ سب چیزیں کیا ہے، لوگوں کے بات کرنے کے قبیل سے ہے کہ ہم نے فلاں کے جواب میں کہا، ہم نے فلاں کے جواب میں کہا۔ اگر یہی چیزیں ہم عبادت کے طور پہ کہتے ہیں تو ہماری نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے آگے دیکھیں، درد یا مصیبت کی وجہ سے اس طرح آواز نکالنا کہ حرف پیدا ہو جائے۔ اب ہم نے رکوع کی، ہمارے گھٹنوں میں تکلیف ہے، یا ہم نے رکوع کی، ہماری کمر میں تکلیف ہے، ہم نے سجدہ کی اور ہمارے ہاتھوں کے جوڑوں میں تکلیف ہے، اب ہم نے درد کی وجہ سے ایسے آواز نکالی، جیسے مثال کتاب میں دی گئی آہ اف کہنا، ایسی آواز نکالنا جس سے کوئی حروف پیدا ہو جائے، اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تکلیف ہوتی ہے، تکلیف کو برداشت کرنا چاہیے، نماز چند منٹ کے لیے پڑھی جاتی ہے، اس کو مکمل خشوع خضوع کے ساتھ، مکمل اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی فکر ہمیں کرنی چاہیے۔ اگر اس طریقے کی چیزیں ہوتی ہے تو ہماری نماز کیا ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ آخر میں کیا ہے دیکھیے، اپنے امام کے سوا کسی دوسرے کو لقمہ دینا، یہ تو آپ تمام کو معلوم ہے کہ خواتین کی نماز باجماعت پڑھنا مکروہ ہے، خواتین کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنی اپنی نمازیں پڑھ لے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے نا یہ کہ خواتین کو اپنی الگ نمازیں پڑھنی ہوتی ہے۔ جی جواب دیں کوئی ایک۔ جی حضرت۔ جی لیکن جیسے اگر مطلب شوہر نہیں پڑھائیں وہ جماعت سے نماز، اور گھر میں جی بچے اور بیوی اگر پڑھی ہوں تو پڑھ لیتے ہیں، اس کی کئی ایک شکلیں ہیں، علماء نے اس کی جواز کی باتیں لکھی ہے کہ ایسی نمازیں ہو جاتی ہے، لیکن حدیث شریف میں صراحت کے ساتھ یہ بات لکھی گئی کہ عورت کے لیے تنہا اور گھر میں نماز پڑھنا یہ افضل ہے جماعت کے ساتھ پڑھنے سے، چونکہ شوہر محرم ہے، بیٹے محرم ہیں، تو ان کے ساتھ بھی نمازیں ہو جاتی ہے، لیکن اکیلے نماز پڑھنا یہ تمام طریقوں سے نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے اور اس میں زیادہ ثواب ہے۔ جی مائک، میرا صاحب جی فرمائیں۔ میرا ایک سوال ہے کہ جیسے حرم میں جاتے ہیں تو پھر وہاں پر امام کے پیچھے، حرم کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے کہ اپنی زندگی بھر؟ جی 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 انشاءاللہ ابھی اخیر میں آپ کو سوال جواب کا موقع دیا جائے گا، آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کرتے رہیں، جتنے سوالات آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں انشاءاللہ وہ آپ نوٹ ڈاؤن کرتے رہیں، آخر میں جواب سوال کا آپ کو موقع دیا جائے گا، انشاءاللہ پھر ہم اس کی تفصیل سے جوابات آپ کو دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے جی آپ لوگ نوٹ، کریے۔ جی جی آپ لوگ
جی، اور آپ لوگ مائک آف رکھیں، جب ضرورت پڑے گی تو آپ سے کچھ پوچھ لیا جائے گا. جی، تو ابھی ہم یہ بات آپ کے سامنے ذکر کر رہے تھے کہ اپنے امام کے سوا کسی دوسرے کو لقمہ دینا. تو بھئی یہ مسئلہ تو خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو باجماعت نماز پڑھنا ان کے ذمے نہیں ہے. خواتین کے لیے یہ باتیں آئیں کہ ان کے لیے تنہا نماز پڑھنا یہ زیادہ بہتر اور یہ زیادہ افضل ہے. جی، آخر میں دیکھیں قرآن شریف دیکھ کر نماز پڑھنا. جی، اب کوئی خاتون ایسی ہے جن کو نہ الحمد شریف یاد ہے، نہ دیگر دوسری صورتیں یاد ہے، اسے قرآن کریم کا کچھ بھی یاد نہیں ہے، نماز پڑھنے کی وہ خواہش رکھتی ہے کہ میں بھی نماز پڑھوں، تو کیا وہ قرآن کریم ہاتھوں میں لے کر یا سامنے رحل پر یا تکیے پر رکھ کر وہ کھڑی ہو کر نماز میں قرآن دیکھ کر پڑھ سکتی ہے کیا؟ آج کل موبائل کا دور ہے کہ وہ کھڑی ہے اور موبائل ایک ہاتھ میں ہے، وہ قرآن دیکھ کر پڑھ سکتی ہے کیا؟ جی نہیں، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. نماز میں آپ قرآن شریف اگر دیکھ کر پڑھتی ہیں تو آپ کی نماز بالکل نہیں ہوگی، آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی. اور جو لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں ان کی نماز بالکل نہیں ہوتی، گویا کہ وہ نماز کا مذاق بناتے ہیں. جی، آگے دیکھیں ما بقیہ مفسدات نماز میں سے پڑھنے میں ایسی غلطی کرنا. جی، ابھی انشاءاللہ آپ تمام کے گروپ میں بھی اس چیز کا اہتمام کیا جائے گا کہ آپ کو مشق بھی کروائی جائے کہ جیسے مثلا ہم نے قرآن کریم پڑھی الحمد، اب الف ہے، لام کے بعد بڑی ہا ہے، اس کے معنی ہوتے حمد کے معنی تعریف کرنا. اب اگر کوئی پڑھے الحمد تو یہ پھر غلط ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. الحمدللہ رب العالمین کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے. اب ہم نے الحمد پڑھا، ہم نے بڑی ہا کی جگہ چھوٹی ہا پڑھا، اس سے چونکہ معنی خراب ہو گیا، معنی غلط ہو گیا، ہماری نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی. اسی طریقے سے آپ کوئی سی بھی صورت لے لو، قل هو اللہ احد ہے، احد بڑی ہا کے ساتھ، کہ نبی آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے، اور اب آپ نے پڑھا قل هو اللہ احد. احد کا معنی کیا ہوتا ہے بھائی؟ وہ بڑی ہا ہے، احد ہے وہ. اگر آپ نے اس کو عین سے، حمزہ کے بجائے عین سے پڑھ دیا، احد پڑھ دیا آپ نے، تو اس کا مطلب ہو جائے گا کسی سے وعدہ کرنا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم کا پڑھنا، قرآن کریم کا سمجھنا بھی کتنا ضروری ہے کہ ہم قرآن کو اگر صحیح معنی میں پڑھیں گے. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی انگلش میں اگر ہم کسی سے بات کر رہے ہوں، جب تک ہمارا پروناؤنسیشن، جو ہمارا تلفظ ہے وہ درست نہیں ہوتا، تو ہم اسے بڑی حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ انگلش میں بات کر رہے ہیں، ان کا پروناؤنسیشن جو ہے، ان کا تلفظ جو ہے، ان کی ووکیبلری جو الفاظ کی ہے وہ صحیح نہیں ہے. تو اللہ کا کلام ہے، قرآن کریم ہے، جسے ہمیں نمازوں میں پڑھنا ہے، تو یہ تو ہمارے لیے اس کی تصحیح کرنا کتنی زیادہ ضروری ہے. تو پڑھنے میں ایسی غلطی کرنا جس سے نماز فاسد ہو جائیں گی. اب آپ تمام کے ذہنوں میں سوال یہ آ رہا ہوگا، مولانا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے نماز میں غلطی کی ہے؟ تو جی، اس کے لیے قرآن کریم کو سیکھنا ہوگا. اس کے لیے کچھ اپنے وقت کو فارغ کر کے قرآن کریم کو سیکھنا ہوگا. جو آپ کو میسر آ جائیں، آپ کے قرب و جوار میں، آپ کے گھر کے قریب میں، یا پھر آن لائن بھی آج کل بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، آپ قرآن کریم کو سیکھیں، سیکھنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ اگر ہم نے قرآن کریم کو درست کرنے کی کوشش نہیں کی اور ہم نماز پڑھتے چلے گئے، تو یقین جانیے کہ ہماری زندگی بھر کی مکمل نماز خراب ہو چکی ہوگی، ہمیں نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور حدیث شریف میں آیا کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں اور نماز کالے کپڑے میں لپیٹ کر، میلے کچیلے کپڑے میں لپیٹ کر ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے. اور ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اپنے آپ کو سکون پہنچانے کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے. اور جب ہم نے اللہ کی رضامندی کے لیے صحیح سے نماز نہیں پڑھی تو نماز کا کوئی فائدہ نہیں. تو جی، پڑھنے میں ایسی غلطی کرنا جس سے نماز کیا ہو جاتی ہے؟ فاسد ہو جاتی ہے. چونکہ اس کے معنی بدل جائیں گے تو نماز کا مطلب نہیں رہے گا. اسی طریقے سے عمل کثیر کرنا. جی، عمل کثیر کرنا کیا مطلب ہے بھائی؟ ایسا کام کرنا جس سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے. مثال کے طور پر ہم نماز میں کھڑے ہوں اور ہم بالوں کے ساتھ کھیل رہے ہوں،
ہم نماز میں کھڑے ہوں، اپنے زیورات جو ہم نے گلے میں پہن رکھی ہے، کانوں میں پہن رکھی ہے، اس کے ساتھ کھیل رہے ہوں، ہم نماز پڑھ رہے ہوں، ہم اپنے کپڑوں کو دیکھ رہے ہوں، اور کوئی بندہ اگر ہمیں باہر سے دیکھے تو اسے ایسا لگے کہ ہمارے گھر میں یہ نماز میں نہیں ہے، یہ ایسے ہی کھڑی ہے نا، تو ایسا اس کو عمل کثیر کہتے ہیں۔ ایسا کرنے سے بھی نماز کیا ہے؟ یا ایک ساتھ دونوں ہاتھوں سے کوئی کام کرنا۔ جی، آپ نماز میں ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے اب آپ نے کیا کیا؟ دونوں ہاتھوں سے چادریں صحیح کر رہی ہیں، اس سے بھی نماز کیا ہو جائے گی؟ اگر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے مقدار میں آپ ایسی رہیں تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس کے بعد دیکھیں قبلے سے سینے کا پھر جانا۔ جی، نماز میں ہمارا رخ کدھر ہونا چاہیے بھائی؟ قبلے کی طرف، کعبے کی طرف۔ اب ہم نے اگر کوئی چیز، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارا بچہ سامنے آ گیا، اب ہم بچے کو ایک ہاتھ سے مصلی سے الگ کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نے مکمل طور پر اسے اٹھایا اور ایک طرف کرنے لگے اور ہمارا سینہ جو ہے وہ قبلے کی جانب سے تھوڑا سا بھی پھر گیا، یعنی ہم قبلے سے ہٹ گئے، ہماری نماز کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی، ہمیں دوبارہ نماز پڑھنا ہوگا۔ جی، آگے دیکھیں قصدن یا سہون کچھ کھا پی لینا۔ اب نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھنے کی حالت میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم نے کوئی چیز ہم نے نہیں کھانی ہے نماز میں، ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز تھی، ہم نے اسے منہ میں ڈال لیا۔ اور عامتاً یہ چیزیں ہوتی ہے کہ ہم نماز، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کھانے پینے سے فارغ ہو کر نماز پڑھتے ہیں، کوئی چیز دانتوں میں پھنسی رہ جاتی ہے، کوئی چیز ہمارے منہ میں رہ جاتی ہے، اور ہم نماز کے اندر اپنی انگلیوں سے اس کو نکالتے ہیں، اسے چبانے لگتے ہیں، یا پھر اس کے ساتھ اور بھی کھانے کی جیسی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو اگر ہم نے قصداً جان بوجھ کر کوئی چیز کھائی تو اس سے تو نماز ختم ہو جائے گی، ہے نا؟ اور اگر ہم نے جان بوجھ کر نہیں بلکہ غلطی سے ہمارے منہ میں پہلے سے رہ گیا، اب ہم اسے چبا رہے ہوں، تو اس سے بھی نماز پر اثر پڑے گا، اس سے بھی ہماری نماز خراب ہو جائے گی۔ اچھا، اب آخر میں دیکھیں آپ، نماز میں ایسی آواز سے ہنسنا، 3 چیزیں ہیں، ایک کہا جاتا ہے ضحک، دوسری ہے تبسم، اور تیسرا ہے قہقہا۔ ہمیں ہنسنے میں کون سے طریقے کو اختیار کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ضحک فرماتے تھے۔ ضحک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ ہم نے کوئی اچھی بات سنی اور ہم مسکرا دیے، اور آپ جب مسکراتے ہیں تو آپ کے چہرے کے اوپر، آپ کا منہ بند رہتا ہو، چہرے پر خوشی کے آثار آتے ہیں، اس کو ضحک کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا اکثر تبسم ہوتا تھا۔ کیا مطلب؟ کہ جب آپ مسکرائیں تو آپ کے سامنے کے جو 2 دانت ہیں وہ تھوڑے سے نظر آئیں، یہ مسکراہٹ کی قسم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اکثر و بیشتر آپ اسی طریقے سے مسکراتے تھے۔ تیسرا ہے قہقہا مارنا، کہ بھئی ایسے آپ کسی چیز پر ہنسے کہ اپنی بلڈنگ کے بجائے دوسرے گھر والوں کو بھی آواز جانا شروع ہو جائے، ہے نا؟ اسے کہتے ہیں قہقہا مار کر ہنسنا، بلند آواز سے ہنسنا، اور یہ بہتر طریقہ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور نماز میں آپ نے کوئی ایسی حرکت آپ کو یاد آ گئی، کوئی واقعہ آپ نے پڑھا یا سنا، وہ آپ کو اچانک یاد آ گیا اور آپ نے نماز میں قہقہا مار دی، یا پھر آپ اتنی تیزی کے ساتھ ہنس رہے ہوں کہ اس ہنسی کی آواز آپ کو خود آ رہی ہے، تو ایسی شکل میں بھی ہماری نماز فاسد ہو جائے گی، یعنی ٹوٹ جائے گی۔ اچھا، امام سے آگے بڑھنا، یہ تو خیر مردوں کے لیے۔ حکم کیا ہے بھائی؟ جتنی بھی چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی ابھی مفسدات نماز میں سے، کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی نماز میں پائی جائے، کوئی ایک بھی، جتنی چیزیں ہیں دیکھیے آپ کے سامنے، میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے نماز کے اندر بات کر لی، چاہے وہ جان بوجھ کر کیے ہوں یا پھر انجانے میں ہوا ہو، سلام آپ نے کر دیا، سلام کا آپ نے جواب دے دیا، چھینک کے جواب میں آپ نے یرحمک اللہ کہہ دیا، اسی طریقے سے رنج کی خبر سن کر آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، یا اچھی خبر سن کر الحمدللہ کہہ لیا، یا غلط خبر سن کر یا تعجب کی خبر سن کر آپ نے سبحان اللہ کہا۔ اسی طریقے سے درد کی وجہ سے، مصیبت کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے اس طریقے کا آواز نکالا آپ نے کہ اس سے کیا ہے، کوئی حرف پیدا ہو گیا، تو اس سے بھی آپ کی نماز ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے بھائی؟ اس کے بعد کیا چیزیں ذکر کی گئی؟ قرآن شریف دیکھ کر نماز پڑھنا، ہے نا؟ قرآن شریف آپ دیکھ رہے ہیں نماز میں اور پھر نماز پڑھ رہے ہیں، اس سے بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی۔
پڑھنے میں ایسی غلطی کرنا جس سے معنی بدل جائے، ہے نا، اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ عمل کثیر کرنا، آپ کوئی ایسی حرکت نماز میں کرنے لگے کہ جس کی بنیاد پر سامنے والا یہ سمجھے کہ آپ نماز میں نہیں ہیں۔ اسی طرح قبلے سے سینے کا پھر جانا، نماز میں ایسی آواز سے ہنسنا جو کم از کم خود سن لے۔ اگر یہ تمام کی تمام چیزیں یا کوئی ایک بھی چیز پائی جاتی ہے تو ہماری نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے مفسدات نماز میں پڑھ لی تو اب یہاں دیکھیں، آپ کے سامنے اسکرین پر نظر آ رہی ہے خواتین کا طریقۂ نماز۔ بھئی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ فرمایا قرآن کریم میں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ انسان کو نماز بے حیائی سے اور بری چیزوں سے روک دیتی ہے۔ اب آج کے دور میں نماز اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ پھر سے ہمیں گناہ کرنا ہے؟ نہیں، وہ پھر ہماری نماز نہیں ہوتی، گویا کہ وہ ایک مذاق ہوتا ہے، ہمارا ٹائم پاس ہوتا ہے۔ نماز تو ایسی ہونی چاہیے کہ انسان اتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھے کہ اسے نماز میں جانے کے بعد دنیا کی یاد نہ آئے۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز آپ نے سنا نا؟ آپ نے حضرت امام حسن کے بارے میں اور امام حسین کے بارے میں آپ نے سنا کہ یہ شخصیات اسلام کے وہ ہیروز تھے کہ جن کو دشمن تکلیف پہنچانے کے لیے نماز کے وقت کا انتظار کرتا تھا۔ ابھی آپ نے ماضی قریب میں دیکھا کہ ابھی ہمارے اسلامی بھائی فلسطینیوں پر کس طریقے کے حالات آئے ہوئے ہیں کہ وہاں ہم نے ویڈیوز کے ذریعے دیکھا کہ ان بچوں کو تیروں کے زخم لگے ہوئے ہیں، تلواروں کے زخم لگے ہوئے ہیں۔ وہ بچے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور ان کے پیروں سے وہ تیرے اور زخموں پر پٹی کی جا رہی ہے۔ تو نماز ایسی اہم اور سکون والی چیز ہے کہ انسان جب نماز میں داخل ہوتا ہے تو تمام کی تمام چیزیں اس سے دور ہو جاتی ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو تمام چیزیں ہمیں نماز میں ہی یاد آتی ہیں۔ تو ہمیں اپنے نماز کو بہت زیادہ سنوارنے کی اور بنانے کی ضرورت ہے۔ جی، اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان باتوں کو نماز شروع کرنے سے پہلے کیا کیا چیزیں ہیں جن کا آپ کو جاننا ضروری ہے۔ دیکھیں، جیسا کہ ابھی شروع میں بتلایا گیا، پھر آپ کو یاد دہانی کروائی جا رہی ہے، چہرہ، دونوں ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ آپ کا مکمل جسم ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے ایسے کپڑے پہن لیے ہیں کہ ہماری آستین کوہنیوں تک ہے، یا ہماری آستین جو ہے کوہنی سے ذرا نیچے ہے، ہم نے ٹی شرٹ پہن لی، ہم نے کوئی اور آج کل کے جو کپڑے آ رہے ہیں وہ ہم نے پہن لیے، یقین جانیے کہ ایسے کپڑوں سے جس سے ہمارا مکمل جسم، مکمل سطر نہ چھپتا ہو، ہماری نماز نہیں ہوتی۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بال بھی خواتین کے جو ہے وہ سطر میں شامل ہیں۔ اگر ہمارا بال بھی نظر آ رہا ہو، ہمارے جسم کے جو سر کے بال ہیں، اس سے ہماری نماز نہیں ہوتی۔ اس مقصد کے لیے کیا کرنا ہے بھائی؟ کسی موٹی اور بڑی چادر کا استعمال کریں۔ جی، آپ عموماً جو بھی کپڑے استعمال کرتی ہیں عامتاً گھر میں وہ استعمال کریں، لیکن نماز کے لیے ہمارے پاس ایک مخصوص اسپیشلی جو ہے ہماری جو ایک چادر ہونی چاہیے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں، نماز پڑھنے کا ارادہ کریں، ہم اپنے جسم پر وہ چادر ڈال لے۔ اگر یہ تینوں بھی ڈھکے رہے تب بھی نماز۔ ہاں، اگر کسی نے کہا کہ بھئی ہتھیلی تو کھلی رہنی چاہیے، پیر تو کھلے رہنے چاہیے، چہرہ اگر ہم نے ڈھک لیا تو کیا؟ تو یہ کھلے رہنے کی اجازت ہے، اگر آپ نے ڈھانک لی تو ماشاءاللہ نماز آپ کی اور بہتر ہوگی۔ جی، نمبر 2 پر دیکھیں، نماز کے لیے ایسا باریک دوپٹہ استعمال کرنا جس میں سر، گردن، حلق اور حلق کے نیچے کا بہت سارا حصہ نظر آتا ہے۔ جی، بہت ساری بچیاں، بہت ساری خواتین ایسے دوپٹے استعمال کرتی ہیں کہ دوپٹہ تو اوڑھ لیتی ہیں لیکن سر بھی نظر آتے ہیں، اس میں سے گردن بھی نظر آتا، حلق بھی نظر آتا اور حلق کے نیچے جسم کا حصہ بھی نظر آتا۔ اسی طریقے سے بازو نظر آتی ہے، کلائیاں نہ چھپی ہو، پنڈلیاں کھلی رہی ہو، تو ایسی صورت میں آپ کی نماز نہیں ہوگی، چاہے آپ کتنے اخلاص کے ساتھ پڑھ لیں، اس لیے کہ آپ نے شرائط نماز میں سے پڑھا ابھی سطر کا ڈھانکنا ضروری ہے۔ جی، بعض خواتین اس طریقے سے نماز پڑھتی ہیں کہ ان کے بال، ان کی کلائیاں، جہاں چوڑیاں پہنتے ہیں آپ لوگ، گھڑی پہنتے ہیں، کان کھلے رہتے ہیں، یا اتنا چھوٹا دوپٹہ استعمال کرتی ہے کہ اس کے نیچے بال لٹکے نظر آتے ہیں۔ یہ سب طریقے ناجائز ہیں۔ جی،
کان کھول کر سنیں، اب تک ہم سے جو غفلت نماز کے سلسلے میں ہوئی اب تک ہم نادان تھے، لیکن جو ہی مسائل سے واقفیت ہو رہی ہے اس کے بعد جو نادانی ہوگی وہ اللہ کے یہاں بھی قابل قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ جس چیز کے بارے میں ہم نہ جانتے ہوں تو وہ ہماری کوتاہی تھی، لیکن جب ہم نے جان لی اور پھر کوتاہی کر رہے ہوں تو یہ بڑی غلطی ہے۔ تو ابھی آپ کے سامنے یہ ہے کہ بعض خواتین اس طریقے سے نماز پڑھتی ہیں کہ ان کے بال، ان کی کلائیاں یا ان کے کان کھلے رہتے ہیں، یا اتنا چھوٹا دوپٹہ استعمال کرتی ہے۔ میں بار بار ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم میں اکثر یہ غلطیاں ہوتی ہے، اس کے نیچے بال لٹکے نظر آتے ہیں، یہ سب طریقے ناجائز ہے۔ جی نمبر 4 پر دیکھیں کیا ہے، اگر نماز کے دوران آپ نماز پڑھ رہی ہیں، نماز کے دوران چہرہ، ہاتھ اور پاؤں، یہ 3 چیزوں کے علاوہ جسم کا کوئی عضو بھی چوتھائی کے برابر اتنی دیر کھلا رہ گیا جس میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا جا سکے، یعنی آپ نماز پڑھ رہی ہیں اور ہمارے سر سے مان لیجئے کہ سجدے سے آپ اٹھنے لگی، سر سے دوپٹہ سرک گیا، نیچے کی طرف آ گیا، اور فوری آپ نے سر پر نہیں رکھا بلکہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار میں وہ سر سے دوپٹہ ہٹا رہا، آپ کی نماز ختم ہو جائے گی، پھر سے نماز آپ کو پڑھنی پڑے گی۔ اور اس سے کم کھلا رہا، یعنی آپ کی پیشانی کھل گئی جسے ہم مانگ کہتے ہیں، وہ کھل گئی اور آپ نے غفلت میں آپ نے نظر انداز کر دی اس کو، وہ تھوڑی سی کھلی رہی، تو نماز تو ہو جائے گی لیکن اس کا گناہ ملے گا۔ جی شاید کہ جتنے سوالات آپ کے ذہن و دماغ میں آ رہے ہوں اس کا جواب بھی ساتھ ساتھ ہی آ رہا ہے، تو بہت بغور سننے کی اسے ضرورت ہے۔ خواتین کے لیے کمرے میں نماز پڑھنا۔ جی اب ہمارا جو گھر ہوتا ہے، بعض کے گھر ایسے ہوتے ہیں جن میں کئی روم ہوتے ہیں، جن میں کچن ہے، برآمدہ ہے، ہال ہوتی ہے نماز کی، تو بھئی نماز کہاں پڑھیں گے خواتین؟ تو خواتین کے لیے کمرے میں نماز پڑھنا برآمدے سے افضل ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ہمارے گھر میں جو ہال ہے، اب ایک گھر کا ڈائننگ ہال ہے، ایک گھر میں جہاں وہ ہال ہے جہاں ہم لوگ بیٹھتے ہیں، وہاں اگر ہم نماز پڑھ رہے ہو تو چونکہ وہاں سب کے آنے جانے کی جگہ ہوتی ہے، وہ کھلی جگہ ہوتی ہے، اور خواتین کے لیے جتنی زیادہ ہو سکے چھپ کر نماز پڑھنا، اپنے آپ کو بند جگہ پر نماز پڑھنا، یہ زیادہ ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ خواتین کے لیے نماز پڑھنا برآمدے سے افضل ہے نا، کمرے سے زیادہ بہتر کیا؟ برآمدے سے زیادہ بہتر کمرے میں نماز پڑھنا، اور برآمدے میں پڑھنا صحن سے زیادہ افضل ہے کہ اگر ہم سامنے بیٹھ کر نماز پڑھیں اور پھر ہم کے روم میں بیٹھ کر نماز پڑھیں، دونوں میں کیا ہے؟ کافی فرق ہے۔ جی سمجھ میں آ رہی ہے چیزیں آپ لوگوں کو؟ اگلا دیکھیے نمبر 6 پر، آپ کا رخ قبلے کی طرف ہونا ضروری ہے۔ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو ہماری نگاہ جو ہے وہ، ہمارا جو چہرہ رخ جو ہے وہ کس طرف ہونی چاہیے بھائی؟ قبلے کی طرف، اور نظر کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے کی جگہ پر۔ اگر ہم نے نیت باندھ لی اور سامنے دیوار کو دیکھ رہے ہوں، کیسی پینٹنگ لگی ہوئی ہے، کیا اس پر پینٹ بنا ہوا ہے، کیا اس پر نقش و نگار بنے ہوئے ہیں، نماز ہماری خراب ہو جائے گی، ہے نا؟ اس لیے جب ہم نماز کی نیت باندھ لے تو اب ہمیں سجدے کی جگہ پر دیکھنا ہے، اور کوشش یہ کرنی کہ ہمارا چہرہ جو ہے قبلے کی طرف ہی رہے۔ اگر قبلے سے ہمارا چہرہ پھر گیا ہماری نماز کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ اب اس میں ایک چیز جو دیکھنے کی ہے آپ کو، ذرا دیکھیں، میں زوم کر رہا ہوں، عورتوں کو دونوں پاؤں ملا کر کھڑا ہونا چاہیے۔ جب آپ نماز کے لیے کھڑی ہو رہی ہوں تو آپ کے دونوں پیر بالکل ملے ہوئے ہوں۔ جی اس میں آپ کو مثال دکھ رہی ہے، آپ کی تصویر ہے سامنے، دیکھیے، خاص طور پر دونوں ٹخنے تقریباً مل جانے چاہیے، ہے نا؟ آج کل نماز پڑھنے کا ایک نیا سلسلہ چل پڑا کہ لوگ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو پیر ایسا پھیلا لیتے ہیں جیسے اسے کوئی بہت زیادہ تکلیف ہو۔ بالکل غلط طریقہ ہے، بالکل سنت کے خلاف ہے۔ جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑی ہوں تو آپ کے دونوں ٹخنے ملے ہوئے ہو، یعنی کہ مردوں کے لیے تو 4 انگلیوں کے برابر کی اجازت ہے، لیکن آپ لوگ کم از کم اتنی کوشش کریں کہ جگہ کم سے کم ہو دونوں پیروں کے درمیان، یعنی عورت کو بالکل سمٹ کر نماز پڑھنا چاہیے، اس کو ہر رکن بالکل سمٹ کر کرنا ہے۔ تو یہاں دیکھیں کہ عورتوں کو دونوں پاؤں ملا کر کھڑے ہونا، خاص طور پر دونوں ٹخنے تو سمجھتے ہیں نا آپ، جہاں آپ لوگ پائل پہنتے ہیں اور دونوں طرف جو ہڈیاں ہوتی ہے پیروں میں، یا جہاں پر ہم شوز وغیرہ کے باندھتے ہیں، اس کو ٹخنے کہا جاتا ہے، جہاں وضو میں دھونا فرض ہے، تو دونوں ٹخنے ملے ہوئے ہونی چاہیے، ہے نا؟
اور سب سے اہم چیز کیا ہے بھائی، جس وقت نماز کے لیے نیت باندھی جائے اس وقت مکمل طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ یہ رہی نماز سے ابتدائی باتیں، یعنی جن کا نماز میں ہمیں کرنا، جن کا خیال رکھنا ضروری ہے، شرائط نماز، فرائض نماز، ارکان نماز۔ جب آپ نے یہ جان لی تو اب یہ ہے کہ نماز شروع کرتے وقت ہماری کیفیت کیا ہوگی۔ جی دیکھیں آپ کے سامنے آپ کی اسکرین پر ہے کہ بھئی جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، ہم سب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے، تو سب سے پہلے جو یہ ہے کہ ہمیں دل میں ایسا نیت کرنا ہے، ہمیں ایسا سوچنا ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کس طریقے سے کھڑے ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں جب ہم کسی بڑے کے آفس میں جاتے ہیں، کسی بڑے سے ملنے جاتے ہیں، تو وہاں پر ہم کتنے مہذب بن کر جاتے ہیں، سلیقے سے جاتے ہیں کہ بھئی ہمارے کپڑوں میں ذرا ادھر ادھر نہ ہو، ہمارا جسم ذرا ادھر ادھر نہ ہو، ہمارے کپڑے مہذب ہو، ہماری گھڑی اچھی ہو۔ تو ہم یہ سوچیں کہ کیا جس حالت میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں ایسے ہی اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہو سکتے ہیں کل قیامت کے دن؟ تو ہمارا دل تو خود گواہی دے گا کہ بھئی ہم اس طریقے سے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ جب ہم شادیوں میں جاتے ہیں، دعوتوں میں جاتے ہیں، تو ہم سب سے اچھے کپڑے جو ہماری کپبورڈ میں ہوتی ہے، جو ہماری الماری میں ہوتی ہے، ہم اسے نکال کر پہنتے ہیں، جبکہ ہمیں یہ معلوم بھی ہوتا ہے کہ ہمارے کپڑے کسی نے دیکھنا نہیں ہے۔ تو جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو معمولی کپڑے کیوں، مہذب طریقے پر ہم کپڑے استعمال کریں، اور یہ ہم کوشش کریں کہ کیا اللہ کے سامنے ہم اس حالت میں کھڑے رہ سکتے ہیں۔ نمبر 2، ندامت ہو، حیا ہو، خوف ہو، کہ جیسے اگر کوئی غلام اپنے مالک کے پاس سے بھاگ جاتا ہے اور اسے دوبارہ پکڑ کر لایا جائے تو وہ کتنے ادب کے ساتھ کھڑا ہوگا نا، اپنے ہاتھ باندھ لے گا، بالکل نگاہیں اس کی نیچے ہوگی، بالکل خاموشی کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ تو جیسے بھاگا ہوا غلام اپنے آقا کی دربار میں آ کر اتنی عاجزی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، تو ایسے ہی ہمیں بھی نماز میں ندامت کے ساتھ کہ بھئی ہمارے گناہ بہت زیادہ ہے۔ کیا نماز پڑھنے سے اللہ کا کوئی فائدہ ہے؟ بالکل نہیں، نماز پڑھنے سے ہمارا فائدہ ہے۔ تو ہمیں حیا کے ساتھ، خوف کے ساتھ، ندامت کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ نمبر 3، فضائل نماز کا دھیان کرے۔ کیا مطلب بھئی فضائل نماز کو ذہن میں رکھے، خاص طور پر یہ کہ بات کہ اللہ سے نماز میں انسان قریب تر ہوتا ہے نا، قیام کی حالت میں اللہ سے قریب ہوتا ہے، جب رکوع میں جاتا ہے تو اور زیادہ قریب ہوتا ہے، سجدے میں جاتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کے در پر ہی ہوتا ہے، اللہ کے قدموں پر گویا کہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے بھئی، کہ جب ہم اس دنیا سے گزر جائیں گے تو قبر میں سب سے پہلے جس چیز کا سوال کرنا ہے وہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے کیا کھایا، کیا پہنا، آپ کیسے گھر میں رہتی تھی۔ سب سے پہلے سوال یہ ہوگا آپ نے نمازیں پڑھی یا نہیں پڑھی، ہے نا، یہ تو آپ تمام کو معلوم ہے۔ تو جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ ابھی ہمیں عشاء کی نماز پڑھ لی ہے تو کل ہمیں پھر فجر پڑھنے کی توفیق ہوگی، نہیں، ہمیں یہ خیال کرنا ہے کہ یہ نماز میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اگر کسی کو یہ بتا دیا جائے کہ بھئی تمہارا کل آخری دن ہوگا، تمہیں جو کچھ کرنا ہے آج کر لو، تو آپ بتائیں کیا وہ تمام تیاریاں نہیں کر چکا ہوگا کہ اسے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے؟ تو ایسے ہی ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہماری زندگی کی آخری نماز ہے، جتنی زیادہ خشوع خضوع کے ساتھ ہو سکے پڑھنے کی فکر کرے۔ نمبر 6، اس لیے بہتر سے بہتر نماز پڑھنے کا عزم کرے، ارادہ کرے کہ انشاءاللہ اب جو ہماری نمازیں ہوں گی آج کے کلاسز کے بعد، آج ان تمام چیزوں کے سن لینے کے بعد انشاءاللہ نماز بہت اچھے طریقے سے پڑھیں گے، اللہ سے توفیق طلب کرتے رہیں گے کہ اے اللہ ہم نے تو اس طریقے سے نماز پڑھی، اے اللہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا نمازی ہمیں بنا دے، ہے نا۔ انشاءاللہ ہم یہ چیزیں کریں گے۔ آگے آئیں، یہ سب چیزیں چونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، میں صرف آپ کے کانوں میں یہ باتیں ڈال رہا ہوں، اس لیے تھوڑی جلدی کی طرف ہے۔ نیت نماز کی کیفیت، جی بھائی آپ نماز کی نیت کریں گے، کیسے کریں گے؟ کہا کہ قبلے کی طرف منہ کر کے یہ سوچیں کہ جسم کا قبلہ بیت اللہ ہے نا، ہم نماز پڑھتے ہیں منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، تو جسم کا ہمارا قبلہ جو ہے وہ تو بیت اللہ ہے، لیکن دلوں اور روحوں کا قبلہ تو اللہ ہے نا، کہ ہمارے دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ جب ہم نے زبان سے کہہ دی، جب ہم نے جسم کو قبلے کی طرف کر دیا، تو اب ہمارا دل بھی جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اس لیے کہ جس طرح میرے جسم کا رخ میں نے قبلے کی طرف کیا، اسی طرح سب سے یکسو ہو کر، سارے ٹینشنوں سے دور ہو کر، سارے خیالات سے نکل کر
یکسو ہو کر اپنا دل اللہ تعالیٰ کی طرف کرے، اور پھر اگر ہو سکے تو یہ پڑھ لے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے بے شک اپنا رخ سب چیزوں سے ہٹا کر اس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمان کو اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ کیا آپ یہ بتائیں کہ آپ نماز بھی پڑھ رہے ہوں، دنیا کے خیالات بھی آپ کے دلوں میں ہوں، آپ نماز بھی پڑھ رہے ہوں، ابھی آپ کو ٹینشن بھی ہے کہ مجھے فلاں یہ کام کرنا؟ جی نہیں، جب نماز پڑھیں تو دنیا سے بے خبر ہو جائے، بس ہماری یہ آخری نماز ہے، بس ہمیں اللہ کے سامنے اسی نماز کو پیش کرنا ہے۔ اتنی عاجزی، اتنی تواضع، اتنی محبت کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ جب آپ نے پڑھ لی تو اب یہاں پر دیکھیں چند چیزیں آپ کے سامنے۔ نماز شروع کرتے وقت کیا کرنا ہے بھائی؟ جب ان تمام امور کا آپ نے خیال رکھا کہ آپ نے ساری چیزیں کر لی، شرائط نماز کا بھی خیال رکھا، فرائض نماز کا بھی خیال رکھا، ارکان نماز کا بھی آپ نے خیال رکھا، اب یہ ہے کہ دل میں نیت کر لیں کہ میں فلاں نماز پڑھ رہی ہوں۔ مثال کے طور پر ابھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے یا ہم نے پڑھ لی، تو ہم نیت ایسی کریں گے، اللہ میں 4 رکعت عشاء کی فرض نماز پڑھتی ہوں، ہے نا؟ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن آپ کو بتلایا گیا کہ زبان اور دل جب دونوں جمع ہو جائیں گے تو نماز میں خشوع خضوع زیادہ پیدا ہوگی۔ اسی طریقے سے دونوں ہاتھ دوپٹے سے باہر نکالے بغیر، جی اب آپ کی نماز کا طریقہ شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ فوٹوز بھی شیئر کیے جائیں گے کہ نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے، اور آپ تمام کو چاہیے کہ آپ اس طریقے کو اپنائیں کہ میں ایسے ہی نماز پڑھتی ہوں یا مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے۔ دونوں ہاتھ دوپٹے سے باہر نکالے بغیر، آپ نے جو دوپٹہ اوڑھ رکھا ہوتا ہے، جو چادریں اوڑھی ہوتی ہے، اس سے ہاتھ نکالنا نہیں ہے، ہاتھ باہر نکالے بغیر کندھوں تک اس طرح اٹھائے کہ ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو، جی جو ہماری ہتھیلیاں ہوتی ہے نا وہ قبلے کی طرف ہو، اور انگلیاں اوپر کی طرف سیدھی ہو، انگلیاں ٹیڑھی میڑھی نہ ہو کہ انگوٹھا کدھر ہے، ہماری شہادت کی انگلی کدھر ہے، ہماری چھوٹی انگلیاں کدھر ہے، نہیں، پورے انگلیاں کیا ہو، قبلے کی طرف یعنی اوپر کی طرف ہو سیدھے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ خواتین کا کانوں تک ہاتھ نہ اٹھائے۔ جی آپ لوگوں کو جب نماز شروع کرنی ہوتی ہے تو آپ کو نہ دوپٹے سے ہاتھ باہر نکالنا ہے، نہ اپنے ہاتھوں کو کندھے تک لے جانا ہے، یہ بات بالکل ذہن میں رکھیں۔ نماز کا طریقہ یہ ہے کہ جب نیت باندھتے ہیں تو دونوں کان ہاتھوں تک اٹھاتے ہیں، وہ مردوں کے لیے طریقہ ہے، خواتین کے لیے طریقہ یہ نہیں ہے، بلکہ انہیں دوپٹے کے اندر ہی ہاتھ رکھنا ہے، اور ہاتھ اٹھاتے وقت اللہ اکبر کہے، دونوں ہاتھ سینے پر بغیر حلقہ بنائے رکھے۔ کیا مطلب حلقہ بنائے؟ دونوں ہاتھ کو موڑنا نہیں ہے، داہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کے پشت پر آ جائے۔ خواتین کو مردوں کی طرح ناف پر ہاتھ نہ باندھنے چاہیے۔ جی ابھی انشاءاللہ وہ طریقے آپ کے سامنے آئیں گے کہ ہمیں ہاتھ کہاں باندھنا ہے، کس طریقے سے باندھنا ہے۔ چونکہ میں ویڈیوز میں نہیں ہوں، آپ کے سامنے میں بالکل نقل کر کے نہیں بتا سکتا، انشاءاللہ کوشش ہوگی آئندہ سبق میں وہ بتلائی جائے، لیکن آپ یہ کوشش کریں کہ جو طریقے بتلائے جا رہے ہیں کیا اسی کے مطابق آپ نماز پڑھتی ہیں، اگر پڑھتی ہیں تو اس میں اور بہتری لانے کی کوشش کی جائے، اور اگر ایسی ہماری نماز نہیں ہوتی تو کم از کم اس طریقے سے بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جی اب دیکھیں آپ یہاں پر کہ بھئی آپ کے ہاتھ باندھنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ دیکھیے آپ کو ریڈ کلر کے نشان میں جو ہے رونگ مارک دکھ رہا ہے کہ بعض خواتین نے مردوں کی طرح ہاتھ باندھی ہوئی ہے ناف کے اوپر، بعض خواتین نے سینے پر ہاتھ رکھی ہے، ایک خاتون جو ہے وہ سینے پر ہاتھ رکھی ہے لیکن اس کے ہاتھ دیکھیں آپ، دایاں دائیں جانب، بایاں بائیں جانب، اور آپ دیکھیں کہ گرین مارک جو ہے یس کا نشان ہے، یس کے نشان میں آپ دیکھیں کہ اس خاتون نے کس طریقے سے نیت باندھی ہے۔ ہمیں بھی نماز میں نیت اسی طریقے سے باندھنا ہے۔ نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ کوئی ایک مائک آن کر کے بولے۔ جی تو ہمیں جو نماز پڑھنی ہے نا، جو نیت باندھنی ہے، دیکھیں نماز اتنی غفلت کے ساتھ آج کل پڑھی جا رہی ہے کہ گویا کہ وہ ہمارے اوپر کسی نے مسلط کر دی ہے، بس ہمیں جتنی جلد ہو سکے نماز سے چھٹکارا پانا ہے، نماز سے اپنے ذمے سے ہٹانا ہے۔ جی نہیں، نماز اللہ نے ہمارے لیے بہت سکون کا ذریعہ بنایا، اسے بہت سکون کے ساتھ پڑھنے کی ہے۔ تو آپ دیکھیں آپ کے سامنے ہے کہ ایک خاتون نے نیت ناف پر باندھی ہے، ایک خاتون نے دیکھے سینے پر ہاتھ کس طریقے سے رکھی ہے، اور صحیح طریقہ کیا ہے۔ جی جب آپ نے یہ دیکھ لی تو اس سے پہلے دیکھیں آپ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کس طریقے سے اٹھانا ہے۔
ابھی آپ کو بتلایا گیا کہ نہ آپ کو اپنی چادروں سے ہاتھ باہر نکالنی ہے اور نہ کانوں تک ہاتھ لانی ہے۔ اب اس خاتون نے دیکھے دونوں ہاتھ کانوں تک لے کر آ گئی، دیکھ رہے ہیں، اور پھر ہاتھ رکھنے کا طریقہ بھی کیا ہے دیکھیں، اس کا رانگ سائڈ میں آپ دیکھتے چلیں۔ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھانے کا غلط طریقہ، صحیح طریقہ کیا ہے آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے، آپ کو گرین کلر میں ہے، دیکھیے کہ بھئی آپ جب نماز پڑھیں تو چادر کے اندر ہی ہاتھ اس طریقے سے اٹھائیں کہ صرف وہ کیا ہو جائے، کندھوں تک آ جائے۔ جی دیکھ رہی ہیں آپ، اگر اس طریقے سے آپ نماز کی نیتیں باندھتی ہیں تو پھر آپ کا نماز پڑھنا کیا ہوگا، بالکل صحیح ہوگا۔ آپ نماز کا طریقہ دیکھ لیں اس میں کہ اس میں کس طریقے سے نیتیں باندھی جا رہی ہے۔ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کس طریقے سے اٹھانا ہے، اور دوسری چیز ہے کہ قیام میں جب آپ ہاتھ باندھیں گے تو ہاتھ آپ کو کس طریقے سے باندھنا ہے۔ جب آپ نے یہ دونوں چیزیں دیکھ لی تو اب یہاں پر سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ بھئی کھڑے ہونے کی حالت میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہم نے نیتیں کر لی، ہم نے نیت کرنے کے بعد ہم نے تکبیر کہہ لی، اب تکبیر کے بعد ہمیں کیا کہنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو دیکھیے کھڑے ہونے کی حالت میں پہلی رکعت میں پہلے ثنا اخیر تک پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے بھائی؟ ثنا اخیر تک ہم پڑھیں گے۔ اب ثنا کیا ہے؟ ثنا دیکھیے آپ کو آپ کے سامنے بتلائی جا رہی ہے کہ ثنا کسے کہتے ہیں۔ سبحانک، بعض بچیاں ہماری بعض خواتین پڑھتی ہیں ثنا سبحانک، غلط ہے وہ، ثنا سبحانک نہیں ہوتا، ثنا تو ثنا کو ہی کہا جاتا، اصل یہ لفظ یہ ہے سبحانک اللہم و بحمدک۔ جی وتبارک اسمک، انشاءاللہ اس کی ریکارڈنگ بھی جو ہے آپ کو گروپ میں ڈال دی جائے گی تاکہ آپ لوگ جو ہے اس سے مکمل طور پر استفادہ کریں، اس کو مکمل طور پر سنیں۔ جی سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اے اللہ ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں، سبحانک، اے اللہ ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں، وبحمدک وتبارک اسمک، تو سبحانک کا ترجمہ ہوا ہے اللہ ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں، وبحمدک تیری ہی تعریف کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیری ہی تعریف کرتے ہیں، وتعالی جدک، وتعالی جدک تیرا نام بڑا برکت والا ہے، تیری شان بہت، وتبارک اسمک تیرا نام بڑا برکت والا ہے، وتعالی جدک تیری شان بہت بلند ہے، ولا الہ غیرک اور اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اے اللہ تیرے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ جب آپ نے یہ چیزیں دیکھ لی، جب آپ نے اتنا سمجھ لیا کہ نماز کے لیے ان تمام کی تمام چیزوں کی ضرورت ہے، تو اب یہ دیکھیں کہ جب آپ نے ثنا پڑھ لی تو ثنا پڑھ لینے کے بعد اب ہمیں کیا کرنا ہے بھائی؟ کہا کہ تعوذ پڑھیں گے۔ تعوذ کیا ہوتا ہے؟ جی جی تو ہمیں ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا جب ہم پڑھ چکے ہوں گے تو اس کے بعد ہمیں کیا پڑھنا ہے بھائی؟ تعوذ پڑھنا ہے۔ تعوذ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دیکھیں آپ کہ تعوذ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، آپ کو یہ کہنا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد دیکھیں کہ جب آپ یہ پڑھ چکی ہوں گی تو اس کے بعد تسمیہ پڑھیں گی۔ تسمیہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ جب ہماری نماز ہو گئی کہ ہم نے تکبیر تحریمہ کہہ لی، ہم نے ثنا پڑھ لی، اب نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لی، تو اب اس کے بعد جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ثنا پڑھتے وقت ہم کیا سوچیں۔ جی ثنا پڑھتے وقت ہماری کیفیت کیا ہو؟ تو دیکھیں آپ ثنا پڑھتے وقت کیفیت ہماری یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں،
یہ تصور کر کے اس خیال سے ثنا پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی سے میری ثنا سن رہے ہیں، میں اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہوں، میں اللہ کی تعریف کر رہی ہوں، میں اللہ کا شکریہ ادا کر رہی ہوں، اور یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ مجھے آپ نے جس امتحان اور جس صورتحال میں رکھا وہ بالکل صحیح ہے، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، میں آپ کی بے انتہا نعمتوں کی شکر گزار ہوں۔ شکر کرنا، شکوہ شکایت نہ ہونا، مثبت رویہ، یعنی ہمارا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہونی چاہیے کہ ہم کامیاب شخصیت کا راز ہیں۔ اے اللہ آپ کا نام برکت والا ہے، یعنی آپ کے نام سے کام شروع ہو تو اس میں برکت آ ہی جاتی ہے۔ ثنا پڑھنے میں اللہ کی بلندی شان کا ذکر ہے، شرک سے بیزاری کا اعلان ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، ہے نا؟ اللہ سب سے بڑے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کی بے انتہا عظمت کا تصور کر کے اپنی کمزوری، اپنی بے چارگی کو، کہ بھئی جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ ساری چیزیں بے حقیقت ہے، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ دل اور زبان سے اللہ اکبر کہے۔ پوری نماز کی حقیقت جو ہے وہ اللہ اکبر میں سمٹی ہوئی ہے کہ بھئی ہمیں اللہ کے سامنے کیوں جھکنا ہے؟ اس لیے کہ اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں، اللہ اکبر۔ آپ ہر رکن کی طرف منتقل ہوتے وقت ہمیں اللہ اکبر کہنا ہوتا ہے۔ اب کلمات نماز جب آپ نے پڑھ لی تو کلمات نماز کا کیا مطلب ہے؟ تعوذ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ کہ بھئی شیطان جو ہے وہ ہمارے دین کا اور خاص طور پر ہمارے ایمان کا اور اس سے بھی زیادہ ہماری نمازوں کا سخت دشمن ہے۔ تو اے اللہ آپ ہی اس کے شر سے ہماری حفاظت کر سکتے ہیں، آپ ہی ہمیں شیطان سے بچا سکتے ہیں، اس نیت کے ساتھ ہمیں تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے۔ اب سورہ فاتحہ جب ہمیں پڑھنا ہے تو سورہ فاتحہ کو کس طریقے سے پڑھیں گے؟ بھئی ایک ہی لائن میں پڑھ لیں گے کیا؟ ایک ہی سانس میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم؟ جی نہیں، ہمیں ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ۔ الحمدللہ میں کیا پڑھا جا رہا ہے، رب العالمین میں کیا پڑھ رہی ہوں میں، ہر آیت پر اللہ تعالیٰ کے جواب کا خیال کرے اور دل کی پوری تڑپ کے ساتھ سیدھے راستے اور ہدایت کی درخواست پیش کرے۔ اس کے بعد کوئی سورت پڑھے تو سوچے کہ یہی میری دعا کا جواب ہے کہ جب انسان پڑھتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے، الرحمن الرحیم، کہ تو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ رحمان کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ رحمان وہ ہوتا ہے جو دنیا میں بھی رحم کرے، رحیم وہ ہوتا ہے جو آخرت میں رحم کرے۔ اب آپ نے دیکھا کہ دنیا کے اندر جہاں مسلمان ہیں وہیں ہمارے غیر مسلم بھائی بھی ہیں، اللہ نے ان کو بھی نعمتوں سے نوازا، ہمیں بھی نوازا، تو کہا جاتا ہے رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، کہ رحمان دنیا میں رحم کرتا ہے لیکن رحیم جو ہے وہ صرف اور صرف آخرت میں ہمارے لیے ہے۔ تو ہم جب نماز یہ پڑھیں تو جو بھی آیتیں پڑھی جا رہی ہوں ہمیں یہ سوچنا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما۔ اب ہم نماز میں یہ دعائیں بھی مانگ رہے ہوں لیکن غفلت کے ساتھ جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کا خیال نہیں رہتا۔ جو بھی آیت پڑھی جا رہی ہو تصور یہ کرے کہ ان میں میری ہدایت کا کوئی نہ کوئی سبق ہے۔ جی اب یہاں سے جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین شروع ہو رہی ہے کہ ہم نماز میں جب الحمد پڑھیں گے انشاءاللہ، میں نے کہا کہ آپ کے گروپ میں یہ چیزیں بھیجی جائے گی، کچھ آڈیوز کے، کچھ یوٹیوب کے لنک دیے جائیں گے، آپ ان کو موقع نکال کر سنیں، اور گروپ میں جو ہے آپ کو اونلی ایڈمن سے ہٹا دیا جائے گا، آپ اپنے سوالات بھی اس کیفیت کی کر سکتی ہیں، وہ اس لیے کہ نماز ہم بہتر انداز میں پڑھیں۔ اب دیکھیں آپ یہاں پر کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ میں نے اس لیے یہاں پر ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے پریزنٹیشن کر رہا ہوں تاکہ آپ صرف قرآن کی آیت نہ دیکھیں، ترجمہ بھی آپ سمجھیں کہ الحمدللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ کہ جب آپ نماز میں الحمدللہ پڑھتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی چیزوں کی تعریفیں کی جا رہی ہیں وہ تمام کی تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں بھائی؟ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ الرحمن الرحیم، سب پر مہربان ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے، یعنی کل قیامت کے دن کا مالک بھی اللہ ہے۔
ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پر یہ شک نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے علاوہ بھی نعوذ باللہ کسی کی عبادت نہیں، ایاک نعبد، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو جس سے ہی مدد مانگتے ہیں، ایاک نستعین۔ آگے اہدنا الصراط المستقیم، جی صراط المستقیم کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، ان لوگوں کی صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر تیرا غضب نازل ہوا، نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے ابھی سورۃ فاتحہ کا ترجمہ اور اس کی کیفیت ذکر کی گئی۔